دوسرے یہ کہ تھیں کچھ ایسی باتیں ضرور جس کے جواب میں انہوں نے کہا ہے ان ھذا الا سحر مبین، یعنی کھلی کھلی تو جادو کی سی باتیں ہیں۔ اب اگلا حصہ ہے استطاعت رکھتا ہے تیرا رب کہ ہم پر مائدہ نازل فرمائے۔ حواریوں نے جو سوال کیا تھا وہ ظاہری مائدہ کا تھا، روحانی مائدہ کا نہیں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت مسیح نے اس کو ناپسند فرمایا۔ اور سوال کی طرز بھی عجیب ہے، کیا تیرے رب میں یہ طاقت ہے، استطاعت ہے کہ ہم پر آسمان سے مائدہ نازل فرمائے؟ حضرت مسیح نے اس کے جواب میں دعا نہیں کی بلکہ فرمایا قالت اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم واقعی مومن ہو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ پھر انہوں نے ایک توجیہ پیش کی، قالوا نرید ان ناکل منہا وتطمئن قلوبنا، ہم چاہتے ہیں کہ اس آسمانی رزق سے کھائیں اور ہمارے دل اطمینان پکڑ جائیں، ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم جان لیں کہ تو نے جو کچھ کہا سچ کہا، ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم اس بات پر گواہ بن جائیں۔ یہ کیوں مطالبہ کیا ہے؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کو یہ بات یاد تھی کہ حضرت موسیٰ جب ہجرت کر کے نکلے ہیں تو آسمان سے آپ پر مائدہ اترا کرتا تھا، من و سلوہ ایک لمبے عرصے تک ان کی بقا کا موجب بنے رہے۔ تو اس وقت بھی انہوں نے ظاہری مائدہ دیکھا تھا، اس لیے کوئی ٹوٹکے کی بات نہیں کر رہا ہے کہ کوئی حیرت لگے ناممکن بات کو ممکن کر دکھا۔ قدرت کے جو طبی ذرائع ہیں ان ذرائع کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے پہلے بنی اسرائیل کو اس طرح آسمان سے رزق عطا فرمایا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو ملتی جلتی بات کہہ رہے ہیں اس میں وہ پس منظر ہے جو اثر انداز ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے یہ وضاحت کی تو ساتھ یہ کہا کہ اس کے نتیجے میں ایمان بڑھے گا ہمارا، ہم جان لیں گے کہ تو اسی خدا کا بھیجا ہوا ہے جس نے موسیٰ کو بھیجا تھا، اور جو سلوک اس کے ساتھیوں سے کیا تھا وہ ہم سے بھی کر رہا ہے، اور پھر ہم گواہ بن جائیں گے، ہم آگے شہادتیں دیتے پھریں گے کہ ہم نے خود دیکھ لیا ہے۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ اس میں اولین اور آخرین کا ذکر کر کے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مائدے کو بہت زیادہ وسعت دے دی ہے۔ جس محدود طریق پہ مانگا گیا تھا کہ تھوڑے سے ہوں، آپ نے کہا پہلوں کے لیے نہیں صرف میں مانگ رہا، آخرین کے لیے بھی مانگ رہا ہوں، وہ آخرین، اور یہاں پھر اس کا تعلق حضرت مسیح کے ساتھ کی بعثت ثانی سے ہو جاتا ہے خود بخود۔ جن معنوں میں آپ نے مانگا تھا وہ روحانی مائدہ تھا جس کا اول سے بھی تعلق تھا اور آپ کے دور ثانی سے بھی تعلق تھا۔ اس وقت کے جو دور ثانی کے لوگ ہوں بعد میں آنے والے ہیں، لیکن اس زمانے میں جب مسیح نازل ہوں گے وہ اول ہی ہوں گے اس وقت۔ تو فرمایا کہ میری دوسری بعثت میں بھی مائدہ نازل کرنا، پہلی ہی میں نہیں۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ میری قوم کو جہاں تک ظاہری رزق کا تعلق ہے غیر معمولی رزق عطا فرما، اور اولین کو بھی دے اور آخرین کو بھی دے۔ یہ جو ظاہری معنی ہے جو لفظاً اطلاق پاتا ہے وہ یہ بنتا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورزقنا، پہلے دعا بھی ختم نہیں ہوئی، آیتم من کا، اور یہ تیری طرف سے ایک نشان ہو، ورزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں رزق عطا فرما اور تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں محض رزق کے طور پر وہ مائدہ نہیں مانگا گیا تھا، وہ ایک نشان کے طور پر تھا۔ رزق کی دعا اس کے علاوہ بھی ہے۔
क़ाल अल्लाहु इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम, अल्लाह ने फरमाया मैं ज़रूर इसे अब उतारूँगा तुम पर, लेकिन याद रखो फमन यकफुर बादु मिनकुम, जो इसके बाद तुम में से कुफ्र करेगा, फ़इन्नी औज़िबहु अज़ाबन ला औज़िबहु अहद मिनल आलमीन, तो मैं उसे ऐसा अज़ाब दूंगा कि तमाम जहानों में कभी किसी को वैसा अज़ाब न दिया हो। इससे पता चल रहा है कि खुदा ताला ने मायदा को हर मानों में तस्लीम कर लिया, रूहानी रिज़्क़ के तौर पर भी, जिस्मानी रिज़्क़ के तौर पर भी, और ये फ़ैसला फरमाया कि ऐसा निशान हो जो इस कौम में आखिर तक चले। यहाँ में पहला रूहानी माना जो था ये मसीह मौत की बेस को छोड़कर आम तसलसल में माना कर रहा हूँ। ऐसा रिज़्क़ मांगा जा रहा है जो आखिर वक्त तक कौम का साथ दे और गैर मामूली तौर पर हो। वो निशान मैं दिखाऊंगा और बहुत गैर मामूली निशान होगा। आयतन का एक मतलब है एक गैर मामूली निशान, लेकिन तुमने नाशुक्री करनी है फिर, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो फिर सज़ा भी वो दूंगा जो गैर मामूली होगी। निशान भी ऐसा होगा कि उसकी मिसाल नहीं होगी। अब वाक़या ये है कि जिस तरह रिज़्क़ हज़रत मसीह की दुआ के नतीजे में मसीहियों को मिला है, मसीही अक़वाम को, ऐसे रिज़्क़ की कोई मिसाल सारी तारीख़ आलम में कभी दिखाई नहीं देती, और इन्हीं पर टूटा पड़ रहा है रिज़्क़ सारा। ये एक निशान है। हालांकि मुसलमानों से इन्होंने वो साइंसें सीखी जिनके नतीजे में इनके रिज़्क़ को फराखी अता हुई। उनको खुदा ने एक मुकाम पर पहुँच के रोक दिया वहाँ, और उनकी मेहनतें, उनकी दिमागी काविशों को इन कौमों की तरफ मुंतकिल कर दिया, जहाँ से फिर उन्होंने उसको पकड़ा और उभारा, और रिज़्क़ का ऐसा रिज़्क़ आसमान से और ज़मीन से, दोनों से इस तरह उतरा है जिस तरह मसीह की नूह के ज़माने में आसमान भी बरसा रहा था पानी और ज़मीन भी उगल रही थी। दूसरा पहलू, कुछ पूरा हो चुका है, कुछ होना है। जो जंगों में हलाकत के ज़राए ईजाद किए गए हैं, अमर वाक़या यह है कि उनकी कोई मिसाल पहले नहीं थी, कोई तसव्वुर तक नहीं मिलता। 2 जंगों में से गुज़र चुके हैं, लेकिन अभी रिज़्क़ जारी है, जिसका मतलब यह है कि सज़ा अपने कमाल को नहीं पहुँची। वो सज़ा जब अपनी तकमील को पहुँचेगी, इसका ज़िक्र किया जा रहा है, तो फिर रिज़्क़ वाले मामले पीछे तारीख़ का हिस्सा बन जाएंगे, और वो अभी आने वाली है। और मुझे डर यह है कि इनको जो जराइम की तौफ़ीक मिल रही इतनी जल्दी, यानी पिछली जंग अज़ीम के बाद इन्होंने काफ़ी सबक सीखे, मोरालिटी पे ज़ोर दिया, रेसिज़म के ख़िलाफ़ बहुत मुहिम्मात चलाईं, और इंसानियत के हकूक़ पर गैर मामूली मेहनत की। और जब से रशिया का कलेप्स हुआ है, इतनी जल्दी ये सबक बुढ़ाने लग गए हैं कि शायद ही दुनिया की तारीख़ में किसी कौम ने इतनी मेहनत से कमाए हुए सबक इतनी आसानी से भुला दिए हों। ये डर वाली बात है। इससे पता चल रहा है कि ज़रूर वक्त करीब आ रहा है। इस सिलसिले में मैंने एक दफ़ा एक रोया भी देखी थी, बच्चों को अपने सुनाई थी। वो कई साल पहले की है, तारीख़ सुबह तुम्हें याद है? वो जो पहाड़ रशिया के शिमाल की तरफ से पहाड़ पिघल तक हैं, काफ़ी देर हो गई, पता करो वो इस इनकलाब से पहले का है या बाद का है रोया वो है। वो बहुत ही वाज़ेह है, जिससे अंदाज़ा ये होता है कि हो सकता है कि मैं भी देख लूँ वो दौर जिसमें ये खौफनाक अजाब नाजिल होने और आखिरी फ़ैसला कुंजम होनी है। और उसमें मोना तो मुझे दिखाई गई है, 7 बच्चे भी हैं, मगर मोना ख़ास तौर पर तो कार में आगे बैठी हुई है। और वो रोया मैंने बताई थी आपको पहले कि नहीं, या इसमें दरस में या खुतबे में कभी नहीं? कभी नहीं तो फिर ज़रूरी है बताने वाली, वो तो एक अमानत है। ऐसी अजीब रोया जो अक्सर जो रोया खुदा ताला की तरफ से आती हैं, वो वहम गुमान में वैसे आ ही नहीं सकती। मैंने देखा कि मैं रशिया का नाम तो नहीं है, लेकिन यहाँ से जो मेरे जहन में सिमत है वो रशिया की सिमत ही है, और रशिया का भी शिमाली हिस्सा
وہاں ایک بہت بلند پہاڑ ہے، میں وہاں کھڑا ہوں، اور وہ جو ماہرین ہیں زمین کی ساخت کے، جیولوجسٹ، کیسے بنی، آئس ایجز کیسے آئیں، کیسے پگھلیں، ان میں کوئی ایک چوٹی کا ماہر ہے جو مجھ سے سبق لینے کے لیے وہاں میرے ساتھ کھڑا ہے، اور مجھے کہتا ہے کہ مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ آئس ایج کس طرح تبدیل ہوتی ہے، اور کس طرح اس کے بعد پھر دوسری عمر آیا کرتی، دوسرا زمانہ آیا کرتا ہے۔ تو وہاں سب برفیں جمی ہوئی ہیں، اور سڑکیں سی بنی ہوئی ہیں، اور نالیاں بھی سب جمی ہوئی ہیں۔ وہ چوٹی ہے لیکن پھیلی ہوئی چوٹی، جس پہ سطح مرتفع جیسا ہوتی ہے، اس کو میں ساتھ لے کے چلاتا ہوں۔ دیکھو یہ سب برف جمی ہوئی ہے نا، یہ ساری یہاں سے جاتے ہیں، یہ دیکھو یہ کنارہ، یہاں پہنچ کر یہ جو برف کا دباؤ ہے، یہ پانی کو آخر برف کو پگھلا دے گا، اور یہاں سے پھر پانی بہنا شروع ہوگا، اور پھر تیزی کے ساتھ یہ عمل بڑھ جائے گا، اور ایک دفعہ جب شروع ہوا تو پھر یہ ساری برف پگھل کے تو پانیوں میں تبدیل ہو جائے گی، اور ایج بدل جائے گی جو تم چاہتے ہو۔ اب مجھے تفصیل یاد نہیں رہی، اس وقت میں نے بتائی تھی جو بچوں کو، بیوی بھی تھیں اس وقت، اتنی واضح تھی، بڑی دلچسپ تفصیل، اگر لکھ لیتا تو اچھا رہتا۔ تو اس کو میں سب سمجھا کر کہتا ہوں کہ یوں برفیں پگھلا کرتی ہیں، یوں آئس ایج یعنی برف کا زمانہ نسبتاً گرم زمانوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو وہ تعجب سے میری طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے درست ہے یہ بات، اب مجھے سمجھ آئی ہے۔ حالانکہ جیولوجسٹ وہ ہے، اور بات بڑی سادہ سی ہے، لیکن صاف پتہ چلتا ہے کہ روحانی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے، یعنی لوگ منجمد ہیں، کوئی ان میں گرمی نہیں ہے، کیسے ہوگی۔ اس کے بعد میں وہاں سے نیچے اترتا ہوں، تو نیچے ہماری کار کھڑی ہے، اس میں سامان لدا ہوا ہے جیسے سفر کی تیاری ہو، اور بی وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں، مونا بھی اگلی سیٹ پہ ہے، پیچھے سامان بچے طوبہ وغیرہ سب پیچھے بھرے پڑے ہیں۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ جو رشیا کے پہاڑ ہیں، وہ برف پگھلنے کی بجائے، پہلے برف کا پگھلا ہوا نظارہ تھا نا، وہ چھوٹے پیمانے پر تھا، اب سارے پہاڑ بھرے ہو جاتے ہیں، اور چوٹیوں سے ڈھلکنے لگتے ہیں، ویو آفٹر ویو آفٹر ویو، جس طرح لہریں چلتی ہیں اس طرح پہاڑ اتر رہے ہیں نیچے، جس سے کسی نرم چیز کے ڈھیر کو زیادہ اونچا کر دیا جائے تو وہ خود بخود ڈھلکنے لگتا ہے، اور وہ ایک سمت میں آ رہے ہیں، اور میں دور سے دیکھتا ہوں نظارہ، تو ساری دنیا بھاگی جا رہی ہے، اس قدر پینک ہے، قیامت آئی پڑی ہے، اور دیکھتا اس سمت میں ہوں جس طرف یورپ کا باقی حصہ ہے، اور لوگ چھوڑ کے دوڑ رہے ہیں، اور لگتا ہے کہ اب یہ جو بھرتے ہوئے پہاڑ ہیں یہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ اب اس وقت ہمارے ساتھی جو ہیں ان میں بھی مجھے تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کیوں نہیں میں اب جلدی چل رہا۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ رستے بنائے ہوئے ہیں جن سے میں آرام سے نکل جاؤں گا، اس لیے کوئی گھبراہٹ نہیں۔ تو آرام سے بیٹھو، تیاری کرو، اور دروازے بند کر کے پھر ہم کار سٹارٹ کرنے لگتے ہیں تو بخواب ختم ہو گئی۔ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو جنگ عظیم آئے گی آئندہ، اس میں کوئی دھماکہ رشیا کی طرف سے پہلے ہوگا، کوئی آغاز وہاں سے شروع ہوگا، اور پھر جس طرح پہاڑ بھرتے ہیں، مجھے بعد میں خیال آیا کہ یہ تو قرآن کریم میں جو یہ فرمایا ہے سورہ طٰہٰ میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا وَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، تو یہ تو اس کی تعبیر ہے بالکل، اور وہ کھلا منظر ہے آئندہ قوموں کی ترقی اور ان کے تنزل کا، اور اسلام کے راستے میں جو حائل ہیں وہ پھر اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے جب وہ ان کے تکبر ٹوٹ جائیں گے۔ تو یہ رویا دراصل اسی کی تفسیر ہے، کس طرح پہاڑ بھرتے ہیں اور کس طرح وہ لیول ہونے لگتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے آغاز رشیا ہی کی طرف سے ہو کسی وجہ سے، ابھی تک تو دوستیاں ہیں لیکن ظاہری دوستیاں، حقیقی دوستی کوئی نہیں ہے۔ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، وہاں اندرونی انقلاب آ جائے، سخت گیر لوگ دوبارہ حاکم ہو جائیں، کوئی اور ایسا واقعہ ہو جس کے نتیجے میں پھر وہ دھماکہ ہو جائے، تو
تو یہ احتمالات سب احتمال نہیں بلکہ یقیناً ہونے والی باتیں ہیں جو آئندہ زمانے میں ہوں گے. اب اللہ بہتر جانتا ہے ہم دیکھیں گے یا بعد میں لوگ آنے والے دیکھیں گے، لیکن انہوں نے مٹنا تو ہے ہی. یہ وہ آیت ہے جو اپنی جگہ اس کی الگ پیشگوئی فرما رہی ہے. وَمَن يَكْفُرْ بَعْضُ مِنْكُمْ، تو جو بعد میں تم میں سے کوئی انکار کرے گا، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، پھر میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ جب سے زمانہ بنا ہے کبھی کسی اور قوم کو ایسا عذاب نہیں دیا گیا. اور واقعتاً جو ایٹامک وارفیئر ہے، جو جس میں ایٹامک سٹاسفے ہو جاتا ہے، یہ ہولوکاسٹ، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں. ویسے تو دنیا نے کوئی چیز دیکھی نہیں، مگر یہ بھی خوشخبری ہے کہ احمدیوں کو اللہ بچا لے گا. رستہ رکھا ہوا ہے جس رستے سے وہ نکل جائیں گے انشاءاللہ. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ. اب یہاں بھی دیکھیں از ہے لیکن پیشگوئی آئندہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے یہ کہا تھا لوگوں سے، اتخذونی و امی الہین، کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو. قال سبحانک، اس نے کہا تو پاک ہے، تو کیسے ممکن ہے میرے لیے، ما یکون لی ان اقولا، کہ میں وہ بات کہوں، ما لیس لی بحق، جس کا مجھے حق نہیں ہے. ان کنت قلتہ، اگر میں نے وہ کہی ہوتی، فقد علمتا، تو ضرور اسے جانتا. تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا کہ تیرے دل میں کیا ہے. انک انت علام الغیوب، یقیناً تو سب غیبوں کو جاننے والا ہے. یہاں جو طرز بیان ہے، ان کنت قلتہ قد علمتا، اگر میں نے کہی ہوتی تجھے علم ہوتا. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، یہ موقع کیا یہ کہنے کا کہ میں نہیں جانتا تیرے دل میں کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ تو نے اس کے باوجود سوال کیا ہے مجھ سے کہ تو جانتا ہے کہ میں نے نہیں کہا، اس لیے میں نہیں جانتا تیرے نفس میں کیا ہے، تیری نیت کیا ہے اس سوال سے. دراصل اس سوال سے ایک نیت تو یہ تھی کہ آئندہ زمانے میں جب مسیح آئیں گے تو ان کی صداقت کے طور پر، مسیح کی وفات کے طور پر ان باتوں کو دلیل قائم کے طور پر قائم کرنا تھا. دوسرا، مسیح کی بریت کرنی تھی. ایک یہ اعلیٰ مقصد بھی تھا کہ سب قوموں میں، جب کہ دنیا کی سب سے بڑی غالب قوم نے مسیح کو بت بنا لیا، اس کو جھوٹا خدا بنا لیا ہو اور اس کی عبادت کو مسیح کی طرف منسوب کیا ہو، تو اس کی بریت بھی بہت ہی عظیم شان طریق پر ہونی چاہیے تھی. تو ایک یہ معنی ہے جو مسیح کو پتہ نہیں ہوگا، چونکہ کہ کیا کیا ہو چکا ہے، تو حیران ہوں گے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے نہیں کہا، پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے. تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسی، تو جانتا ہے میرے نفس میں جو کچھ ہے. ولا عالم، میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں. انک انت علام الغیوب، تو تمام غیبوں کو جاننے والا ہے. یقیناً تو انک انت، یقیناً تو ہی ہے جو تمام غیبوں کو جانتا ہے. ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، میں نے انہیں نہیں کہا الا ما امرتنی بہ، سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا. ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وکنت علیہم شہیداً، اور میں ان پر گواہ تھا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں تھا. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر تو ہی ہے جو ان پر نگہبان تھا. وانت علی کل شیء شہید، اور تو ویسے ہر چیز پر ہی گواہ ہے.
یہ جو حصہ ہے یہ ہماری طرف سے دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں، کیونکہ خطاب یہ ہے کہ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کے سوا معبود بناؤ؟ جواب یہ ہے کہ میں نے نہیں کہا اور تو جانتا ہے، میں تو محض اس وقت تک ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا، یعنی اس وقت تک ایسا واقعہ نہیں ہوا، لا علمی ہے۔ پھر جب تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر تو ہی ہے جو نگران تھا، اور وفات تک مجھے علم نہیں ہوا۔ اگر حضرت مسیح علیہ السلام کا استنباط یہ ہے کہ اگر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو بقول ملا وفات سے پہلے دوبارہ اس دنیا میں بھیجا جانا تھا، اور انہوں نے خود آ کر اس شرک کے خلاف ایک عالمی جہاد کرنا تھا اور ان عیسائیوں کا جو نام مانتے قتل عام کرنا تھا، اس بات کے بعد اگر ان کی وفات ہوتی اور قیامت کے دن یہ سوال جواب ہوتا تو یہ جواب کیسے دے سکتے تھے کہ جب تک وفات نہیں ہوئی میں تھا اور میرے علم میں یہ بات نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کہے گا تو ہلاک مار کٹائی کر کے تہس نہس کر کے آیا ہے ان لوگوں کو جو شرک کرتے تھے، یہ کیوں نہیں کہتا کہ میری مرضی کے بغیر کیا تھا میں نے، پھر ان کو مارا بھی تو میں نے ہی ہے، مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے؟ کیسی بربادی میں چاہیے ان سب کی، دیکھو ساری سلیبیں توڑ دی، پتہ ہی کچھ نہیں اس کا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کسی مسیح کی زندگی کے تصور کی کوئی دور کی بھی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جو ضدی ہیں وہ تو شرارتیں کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ نکالتے ہیں۔ ایک عذر وہ یہ بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو اگر تمہاری بات مانی جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ مسیح کی وفات تک ان میں شرک نہیں پھیلا، اور واقعہ یہ ہے کہ تم خود مانتے ہو کہ سینٹ پال نے مسیح کی، تمہارے قول کے مطابق مسیح کی زندگی ہی میں شرک پھیلا دیا تھا، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کا جواب کیا ہے پھر؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ پھر تم قرآن کریم کو تم بھی جھٹلا رہے ہو کہ مسیح غلط کہتا ہے کہ میری وفات کے بعد شرک پھیلا ہے، لیکن تم بھول جاتے ہو کہ دو سٹیجز میں بات کر رہا ہے مسیح، ایک ما دمتو فیہم کی ہے اور ایک وفات کی ہے۔ ما دمتو فیہم کا دور صلیب سے پہلے کا ہے، اور وفات کا دور صلیب کے بعد اس جگہ کا ہے جہاں رہے، اور دونوں ادوار میں دونوں جگہ شرک کی مکمل نفی ہے۔ یہ بالکل درست ہے۔ میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا، جن میں رہے وفات صلیب سے پہلے ان پر بھی نگران تھے، صلیب کے بعد وفات تک جن پر رہے ان پر بھی نگران تھے، نہ ان میں شرک تھا نہ ان میں شرک ہوا، یہ قطعی حقیقت ہے۔ اس لیے وفات کا عمل دوسری جگہ ہوا ہو اگر تو پہلا معدوم تو فیہم ہے، یہ اس مضمون کو سلامت رکھتا ہے کہ مراد یہ نہیں کہ میری وفات تک شرک ہوا ہی نہیں، جہاں جہاں میں رہا ہوں وفات تک وہاں شرک نہیں ہوا، یہ مراد ہے، اور یہ بالکل درست ہے۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شہید، تو ہر چیز پر گواہ، ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ اب یہ بھی نبیوں کی دل کی نرمی ہے جو کس طرح ظاہر ہوتی ہے۔ حق تو ہے ان کا اب سزا پانے کا، ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں۔ یہ عبادک میں ایک عجیب دعا ہے، دیکھا یہ کس مزے کی چیز ہے، یعنی کیا آخر غلام ہی ہے نا تیرے، اور اسی سے اگلا نتیجہ نکلا بین تغفر لہم، پھر اگر تو بخش دے تو انکا انت العزیز الحکیم، تو بہت غالب بزرگی والا اور بہت حکمتوں والا ہے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کا دن وہ دن ہے جو سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ یہ وہ دن ہے ینفع الصادقین صدقہم، کہ سچوں کو ان کا سچ
फ़ायदा पहुँचाएगा। लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके लिए ऐसी नहरें बहती होंगी, उनके दामन में, मिन तहतिहा, उनके दामन में नहरें बहती होंगी। यहाँ आमतौर पर जो तर्जमा नीचे किया जाता है, इसको मैंने अपने तर्जमे में बिल्कुल बदल दिया है, क्योंकि नहरों जहाँ आदमी खड़ा उसके नीचे तो नहर नहीं होती, और ये भी ज़रूरी नहीं कि नहर का वो भी हो, जो उसकी सतह है वो ज़रूर नीचे ही हो, लेकिन तहत से मुराद दामन है। जो चलते फिरते हैं उनको अपने पहलुओं में, अपने दामन में नहरें बहती हुई दिखाई देती हैं। खालिदीन फ़ीहा अबदा, वो उनमें हमेशा रहेंगे। ठीक है। रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, वरदू अन्हु, और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये ख़ास बड़ी कामयाबी है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द व मा फ़ीहिन्ना, अल्लाह ही के लिए है जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है और जो उनके अंदर है। वह अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है। अब समावात में जो है वो भी ज़िक्र हो गया और ज़मीन में जो है वो भी ज़िक्र हो गया। व मा फ़ीहिन्ना से क्या मुराद है? फिर जो उनके अंदर है वो तो पहले ही बयान फरमा चुके हैं। आसमान और ज़मीन से बाहर कौन सा अंदर रह गया है? यहाँ इशारा उस आयत की तरफ से है, वमा बैनहुमा, कि जो कुछ भी आसमान और ज़मीन में तुम्हें दिखाई देता है, तुम समझते हो वो आसमान है जो सितारों की सूरत में नज़र आ रहा है। हालांकि इन सब चीज़ों को जो बीच में हैं, जिनको तुम खला समझ रहे हो, उनमें कोई खला नहीं है, उनमें ज़रूर कोई चीज़ मौजूद है। ये जो पहलू है, इसके नतीजे में ये जो कुरान करीम का तर्ज़ बयान है, इसके नतीजे में कुछ तो दरियाफ़तें हो चुकी हैं कि जिनको ये खाली इलाके समझते थे, अंधेरे, वहाँ ब्लैक या डार्क मैटर कतईयत तौर पर दरियाफ़त हो चुकी है। बल्कि बाद लोगों का ख्याल है कि डार्क मैटर अपने वज़न और मैस में उससे ज़्यादा है जो लुमिनस मैटर है, और वो मिलकर फिर कुल टोटलिटी बनती है ज़मीन और आसमान की। दूसरे, जहाँ ब्लैक मैटर नहीं भी है, मेरा नज़रिया ये है कि वहाँ ईथर ज़रूर मौजूद है, और इस नज़रिए को मौजूदा जो फिज़िसिस्ट हैं वो रद्द कर रहे हैं। वो कहते हैं हमें अब तक कोई सबूत नहीं मिला कि ईथर नाम की कोई ऐसी चीज़ है जो लतीफ़ से लतीफ़ तर वजूद हो, लेकिन उसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ दूसरी मौजूद ना हो जो हमें केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मादे में दिखाई देती हैं, उससे भी लतीफ़ तर चीज़ हो कोई। लेकिन आइंस्टाइन इसका कायल था और आखिर वक्त तक इस पर इसरार करता रहा है कि उसकी सोच के मुताबिक ये नामुमकिन है कि कोई परफेक्ट खला हो। ज़रूर कुछ मौजूद है जो जिसे हम ईथर कह सकते हैं। मेरे नज़दीक जो इसकी गवाही है, एक तो ये कि कुरान पर मबनी, इन आयात पर मबनी, मैं समझता हूँ लाजिमन आज नहीं तो कल दरियाफ्त होगा। दूसरे जो दलील देता हूँ मैं वो ये है, मैंने कई साइंटिस्ट फिजिसिस्ट से बात की है, कभी भी उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि बात कहते हैं हम गौर करके बताएंगे। जो वेव है ये उस मैटर की, उस मीडियम की प्रॉपर्टी है जिसमें वेव चलती है, इसीलिए मीडियम बदलने से वेव की कैफियत बदल जाती है। विदाउट ए मीडियम वेव हो ही नहीं सकती। कल डॉक्टर साहब अब्दुल सलाम साहब से भी उन्होंने गुफ्तगू की थी, फिर उन्होंने टाल दी, या समझते होंगे इसको समझ नहीं आएगी, मगर जो कुछ कहा वो समझ आ रहा था, लेकिन बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं था। अब ये जो इसको हाथ में लगाया, आवाज़ पैदा हुई है, ये लहरें इसमें पैदा हुई हैं, और लहर नाम है मीडियम की हरकत का, अपनी ज़ात में कोई वजूद नहीं। इसको इस बहाने से ये उसके वजूद को मान लेते हैं, यानी अपने लिए एक बहाना बना लेते हैं। कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें जो वेव पैदा हो रही है उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म की वजह से पैदा हो रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म की वजह से
وہ ویو بن ہی نہیں سکتی، کیونکہ ویو نتیجہ ہے میڈیم کی لوچ کا. ہر میڈیم میں ایک لوچ ہے، اور اس میڈیم کا لوچ اور اس کی جو لطافت ہے وہ رفتار کا فیصلہ کرتی ہے. بس ایتھر کی کوالٹی ہے جو روشنی کو 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے بڑھا رہی ہے آگے. جہاں کوئی کثیف تر میڈیم میں سے گزرتی ہے تو اس کی رفتار بدل جاتی ہے. اگر صرف الیکٹرک میگنیٹک ہو انڈیپینڈنٹ آف میڈیم تو اس کی رفتار پہ فرق نہیں پڑنا چاہیے. ہوا میں آواز پہ فرق پڑتا ہے، آواز کی رفتار اور ہو جاتی ہے، پانی میں اور ہو جاتی ہے، گلاس میں اور ہو جاتی ہے، شیشے میں. اور ہر میڈیم کا ویو کی یعنی لہروں کی رفتار سے ایک ذاتی تعلق ہے، اور اس میں یہ مان جاتے ہیں. آواز میں بالکل سادہ طور پر مان جاتے ہیں کہ اس لیے فرق پڑ رہا ہے کہ اس میڈیم کی لوچ اور اس کی ریزوننس میں ایک یا ریزیلینس میں فرق ہے. اس کے مطابق جتنا تیز اس میں موو کرے گی چیز وہ نہیں، وہ خود موو کرے گا، اتنی رفتار آگے بڑھ جائے گی. لیکن رفتار اگر بڑھے گی تو ویو لینگتھ بھی پھر بڑھے گی، اس کی پیکس میں کمی آ جائے گی. رفتار کم ہوگی تو پیک اپ ہو جائے گی. اس لیے ٹوٹل انرجی میں فرق نہیں پڑتا، جو طاقت کا اجتماع ہے وہ میں ہی وہی رہتا ہے. بس میکسیمم رفتار ایتھرز کی اپنی صفات سے تعلق رکھتی ہے. اور اس آیت کی روح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی جگہ بھی خلا نہیں ہے. ہر جگہ ایک لطیف چیز موجود ہے جو لہروں کو شیپ دیتی ہے اور رفتاریں قائم کرتی ہے. اس سے یہ اگر ہے تو یہ مادے کی رفتار کی حد ہے. یہ آخری بات میں بتا کے جب میں نے ڈاکٹر سلام صاحب سے ایک دفعہ گفتگو کی تھی تو جب میں نے بات کھولی پھر ان کے ذہن میں ایک بات پیدا ہوئی، وہ پھر مان گیا ایک بات کو. میں نے کہا آپ کہتے ہیں 1,86,000 میل سے زیادہ رفتار ہو ہی نہیں سکتی، اور خدا کی کمیونیکیشن جو ہے اس کو بھی آپ نے محدود کر دیا اس طرح. میں نے کہا صرف اس صورت میں زیادہ ہو سکتی ہے. آپ میتھمیٹیکل دائرے انہوں نے بنایا. میں نے کہا یہ بحث نہیں ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ پراپرٹیز بدل جائیں جن کے دائرے میں آپ نے رفتار معین کی ہے تو کیا رفتار بڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا بڑھ سکتی ہے. کم بھی ہو سکتی، کم بھی ہو سکتی ہے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ ایتھر از دا لمیٹنگ فیکٹر، اور ایتھر کے سوا اور جو کمیونیکیشن کے پیغام ہیں کی رفتاریں یا نظام ہیں اس پہ ایتھر کنٹرول کرتا ہی نہیں. وہ اس سے پرے کی چیزیں ہیں. اور خدا اور مخلوق کے درمیان، مادے کے درمیان جو پہلا پردہ ہے وہ ایتھر کا پردہ ہے. اس کے بعد پھر کثیف سے کثیف تر چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ میرا نظریہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، مگر قرآن کے روح سے میں سمجھتا ہوں یہ بالآخر سچا ثابت ہوگا. اچھا جی، السلام علیکم.